نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس کے الفاظ کیا ہیں الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، اس ایک حدیث سے سپر پاورز کا، طاقت کا، اسلام کے عروج کا سارے کا سارا فلسفہ مسلمانوں کو سمجھ آ جانا چاہیے جو نہیں آتا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں الا ان القوۃ الرمی، نشان بازی اصل قوت ہے، نشان بازی اصل طاقت ہے، نشان بازی کی مہارت انسانوں کو، قوموں کو عروج بخشتی ہے۔ بتائیے اس حدیث کے اندر محدثین نے نہیں لکھا یا اس حدیث سے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ قیامت تک سپر پاور جو ہوگی وہی ہوگی جو اسلحہ سازی میں، اسلحے کی صنعت میں آگے ہوگی، نشان بازی کی صنعت میں آگے ہوگی، میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہوگی۔ اس حدیث کے اندر بتائیے کہاں لکھا ہے معیشت جس کی مضبوط ہو وہ دنیا کی سپر پاور ہوگی، یا علم کا انکار نہیں ہے لیکن علم جس قوم کے پاس زیادہ ہوگا وہ سپر پاور ہوگی۔ نبی کریم تو واضح اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس اسلحہ بہترین ہوگا، جس کے پاس ٹیکنالوجی اسلحے کی سب سے اعلیٰ ہوگی وہی سپر پاور ہوگا۔ ہاں ٹیکنالوجی علم سے حاصل ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں، معیشت دنیا کے اندر کویت کی یا سعودیہ کی یا عرب ممالک کی معیشت بہتر ہے کہ امریکہ کی؟ عرب ممالک کی معیشت بہتر ہے، تو کیا یہ معیشت میں بہتر ہونے کے باوجود سپر پاورز ہیں؟ نہیں، سپر پاور کون ہے؟ امریکہ، کیونکہ اس کا میزائل رینج، اس کے پاس اسلحہ سازی کی صنعت، اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی، اس کے پاس کیا چیز ہے؟ معیشت۔ اگر معیشت کی بنیاد کے اوپر سپر پاور بننا ہوتا تو عرب دنیا کی سپر پاورز ہوتے، اور اگر صرف تعلیم کی بنیاد کے اوپر سپر پاور کا انتخاب ہوتا تو اٹھائیے امریکہ کا لٹریسی ریٹ باقی دنیا کے ساتھ موازنہ کیجئے، 10 ملک امریکہ سے زیادہ لٹریسی ریٹ والے ہیں لیکن سپر پاور کیا 20ویں نمبر کے اندر بھی ان کی نام نہیں آتا۔ ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی مسلمان وہ نصیحت بھول گئے۔ آج مال بھی ہے، آج پیسہ بھی ہے، آج دولت بھی ہے، آج یونیورسٹیاں بھی ہے، آج علم خریدا بھی جا سکتا ہے لیکن وہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، پاکستان کی بقا، پاکستان کا بچنا ان حالات میں صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستانی قوم نے اسلحہ سازی کے اوپر محنت کی، ایٹم بم بنا لیا، ورنہ یہ ملک پاکستان کو کھا جاتے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، پاکستانیوں نے کم از کم نبی کریم کی اس حدیث کو محو نہیں کیا، کم از کم اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا لیا، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ اور اگر رسول اللہ کا فرمان مسلمان امت نہ بھولتی، اللہ کی قسم جذبہ جہاد کم نہیں تھا۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان مجاہدین کی تعداد ہمیشہ گوروں سے زیادہ رہی ہے۔ ہارے کس وجہ سے تھے؟ وہ تلواریں لے کے لڑتے تھے، ان کے پاس گنے تھی، ان کے پاس پسٹل تھے، وہ دور سے نشانہ لے کے مار لیتے تھے۔ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اتنی ٹیکنالوجی بھی حاصل نہیں کر سکے، اسلحہ سازی میں عیش و عشرت میں محو ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمان عروج چاہتا ہے تو غزوہ بدر سے پہلا سبق یہ سیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم دے رہے ہیں لیکن اس سارا دار و مدار تیاری کے اوپر نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ مسلمان نے حتی الامکان تیاری کرنی ہے، حتی الامکان اسلحہ سازی کی صنعت کو بڑھانا ہے، اور اس کے بعد اسباب پیدا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ توکل اللہ پہ کر لینا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ پھر صرف اسلحے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے رہو، پھر جذبہ وہ پیدا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پیدا کیا۔ کتنے سوار ہیں گھوڑے؟ صرف 2 گھڑ سوار ہیں، صرف 2۔ بدر کے مارکے کے اندر 313 میں 2 گھڑ سوار ہیں، صرف 313 میں 70 اونٹ ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں، نیزہ ہے، کسی کے پاس نیزہ بھی نہیں، برچی ہے، کسی کے پاس برچی نہیں۔ ایک صحابی کے پاس زنگ آلود تلوار ہے، ٹوٹ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ نے لکڑی کی چھڑی دے دی، لکڑی کی چھڑی لے کے لڑیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کرامت دیکھیے، معجزہ دیکھیے، وہ لکڑی لوہے کی تلوار میں بدل گئی۔ جب اسباب کی تیاری پوری ہو جائے پھر توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سوچتا رہے اب اسلحہ نہیں ہے تو اب کافر کے خلاف جہاد نہیں ہونا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل لے کے آنا ہے کہ رسول اللہ سجدے میں پڑھیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تجھے تیرا وہ وعدہ یاد ہے، اللہ تجھے تیرا وہ وعدہ یاد ہے، اللہ یہ مٹھی پر میں آج اپنی ساری عمر کی کمائی لے کے حاضر ہو گیا ہوں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، زندگی بھر کی کمائی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اللہ، اگر آج یہ لشکر شکست کھا گیا پھر اس دھرتی کے اوپر کوئی تیرا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ روئی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کون سے الفاظ کہے؟ وہی ماں خدیجہ جیسے، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیا ہو گیا، بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد نازل کرے گا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک آسمان سے بشارتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور پھر باہر آئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، صحابہ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کی مدد نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، 3000 کا الگ وعدہ کیا، 5000 کا الگ وعدہ کیا۔ یہ دیکھو ابو بکر جبریل امین اپنے گھوڑے کی مہار پکڑ کے بختر بند زرہ بند عالم میں اسلحہ لے کے آ گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ